تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ان نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ ان الدعاء هو العبادہ ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجیب لكم۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت فرمائی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے دعا کی فضیلت۔ ہم دعا کب مانتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم راتوں میں اٹھتے ہیں، دن بھر دعا کرتے ہیں، تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں، جیسے ہی وہ ہماری حاجت جو بھی ہو، ہمارا کوئی رشتہ دار یا ہمارے گھر میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہو جائے تو ان کی صحت یابی کے لیے، یا ہمیں کچھ نقصان ہو گیا ہے تو اس کی بھرپائی کے لیے، یا ہمارے بچے ایگزامس لکھ رہے ہیں تو ان کے پاس ہونے کے لیے، اس طریقے سے صرف دنیاوی ضروریات کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اور وہ دعا کی شدت تبھی ہوتی ہے جب ہم ایک دم نیڈی ہوتے ہیں، یعنی ضرورت مند ہوتے ہیں، تبھی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو دعا اس طریقے سے نہیں کی جانی چاہیے، دعا ہر وقت کی جانی چاہیے۔ جب ہم خوشحال ہوتے ہیں تب بھی دعا کرنی چاہیے، جب ہم پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تب بھی دعا کرنا چاہیے، اور یہ صرف دنیا کے معاملات کے لیے ہی دعا نہیں کرنی چاہیے، آخرت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا اصل میں دعا ہے کیا؟ دعا دل کی پکار ہے، جس میں آہ و بکا بھی شامل ہوتا ہے، گڑ گڑاہٹ بھی شامل ہوتی ہے، عاجزی بھی شامل ہوتی ہے، بے بسی بھی شامل ہوتی ہے۔ عاجزی بے بسی سے گڑ گڑاتے ہوئے جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اس کو دعا کہتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں ہماری ضرورتوں کے لیے، تو اس کو دعا کہتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے ہماری کمزوری بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکارو، میں تمہارے قریب ہوں۔ ہمیں کوئی تکلیف ہو تو ہم نہ پہلے جو ہم سے قریب ہے انہی سے بیان کرتے ہیں ہماری تمام تکلیفیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بتاتے ہیں اس بات سے کہ میں آپ کے سب کے قریب ہوں، جو بھی دعا مانگ رہے میں آپ کے قریب ہوں، آپ پکارو مجھے، میں آپ سب کی سن رہا ہوں، یہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پکارنا بھی کس طرح پکارنا چاہیے، یعنی دعا میں ہماری کیا ہونا چاہیے؟ عاجزی ہونا چاہیے، بے بسی ہونا چاہیے، اس میں روب نہیں ہونا چاہیے اور حکم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، چپ کے، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے بھی یہی ہے کہ ہم ان سے گڑ گڑاتے ہوئے مانگیں۔ جب دعا کرنے والا انسان دعا مانگتا ہے
تو اس کے دل میں بڑے رب کی عظمت اور اس کا خوف بھی ہوتا ہے، اور اپنے رب کی رحمتوں کی بارش کی امید بھی ہوتی ہے، یعنی خوف بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اس سے رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، اور یہی دو چیزیں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ہماری دعا میں خوف بھی ہونا ہے اور طمع کے ساتھ امید بھی ہونا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم مجھے پکارو خوف اور طمع کے ساتھ۔ ہم قرآن میں ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھے پکارو، میں تمہارے قریب ہوں۔ کس طریقے سے پکارنا چاہیے؟ گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے پکارو طمع اور خوف کے ساتھ، خوف کے ساتھ بھی پکارو اور طمع کے ساتھ بھی پکارو، یعنی امید کے ساتھ بھی پکارو۔ دعا مانگنا وقت کا ضیاع نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترمذی کی روایت ہے، دعا عبادت ہے، اور اس حدیث کا ذکر باب العبادہ میں شامل ہے۔ دعا کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو عبادت پہ ہم کو کیا ملتا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے انتہائی خوف اور امید سے ہر اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں، اس کو اس کے ناراضگی سے بچنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ عبادت کہلاتا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ۔ تو دعا بھی ہمارے لیے ایک عبادت ہے جس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ عبادت سے ہم دعا کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ ہم دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دعا اپنے لیے کر رہے ہیں۔ مانگ رہے ہیں کیا؟ اپنے خود کے لیے مانگ رہے ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں اور ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کا ثواب دے رہے ہیں۔ یہ ہے الرحمن الرحیم کی صفات، یعنی ہم کچھ کر رہے نہیں، صرف دعا مانگ رہے ہیں، اپنے لیے مانگ رہے ہیں دعا، اور ہمارا کچھ چارہ نہیں ہے، بدلے میں ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ دے رہے ہی نہیں ہے، اپنے خود کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری پریشانی کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے یہ جب بھی دعا کر رہے ہیں بندے، ان کا سارا وقت وہ عبادت میں لکھ دو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اس طریقے سے لکھ دو عبادت۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ ہم سے مانگنے پر خوش ہوتا ہے، جتنا مانگتے ہیں ہم اتنا خوش ہوتا ہے، اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض رہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اب ہم اگر انسانوں سے اپنی حاجت یا مانگیں گے تو ایک دفعہ پوری کریں گے، دوسری دفعہ پوری کریں گے، تیسری دفعہ، پھر بعد میں نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہی دوسرا ہے، اللہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور نہیں مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے۔ ہم دعا کب کب کرتے ہیں؟ یعنی دعا وہ چیز ہے جو ہمیں لازمی کرنی ہی ہے، ہم لازمی کرتے ہیں، جیسے روز صبح اٹھ کر رات میں سوتے وقت سونے تک ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں دعا کی جاتی ہے۔ سو کر اٹھنے کی دعا، واش روم میں جانے کی دعا، باہر آنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، بدلنے کی، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، غرض ہر چیز دعا ہی دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اور نماز اگر ہماری عبادت دیکھ لیں ہم، یعنی نماز اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں تو نماز میں بھی زیادہ تر دعا ہی ہوتی ہے، دعائے افتتاح، الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی دعا ہوتی ہے، دو سجدوں کے درمیان کی دعائیں، تشہد کی دعا، یہ سب دعائیں ہی ہوتی ہے۔ یعنی دعا تمام عبادتوں کا مغز بھی ہے، دعا تمام عبادتوں کی روح بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دعا کرنا زیادہ پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے لیسا
قال رسول اللہ لیس شیء اکرم اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر موقع پر دعائیں سکھائی ہیں، تو یہ دعا کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل بھی ہے، تو یہ بھی ہماری عبادت میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور رمضان میں خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں ہم سب لوگ، اور دعا کرنا رمضان میں خصوصی طور پر اس وجہ سے بھی ضروری ہے کیونکہ ابھی جو آیت تھی سورہ بقرہ کی، وہ رمضان کے مسائل کو ان کے درمیان میں نا بھیجی گئی ہے۔ قال شہر الرمضان ہے نا، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بعد جب رمضان کے مسائل بیان کیے گئے ہیں تو اس کے بعد ہی دعا کی آیت نازل کی گئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں ہمیں خوب خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تمام دعائیں تو کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں کی جاتی، یا بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دعا کے آداب ہیں کہ دعا کو کس طریقے سے کیا جائے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کامل یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے، اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور سنے گا، اور جو بھی ہم مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پاسبل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ اور ہماری دعا ایسی ہونا چاہیے جب بھی ہم کو ضرورت پڑی تو پہلے ہم اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ بعد میں، یعنی ہم نے اپنی تمام کوششیں کر لی ہے، اللہ تعالیٰ اب آپ دیکھ لے ہمارے لیے، اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے۔ جب بھی پہلی ضرورت ہوئی ہماری تو وہ ضرورت کے لیے بھی صرف ہم اللہ کو پکاریں گے۔ صحابہ کا یہ حال تھا کہ اپنے جوتے کے تسمے، شو لیس بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ میری شو لیس ٹوٹ گئی ہے۔ نمک ختم ہو گیا گھر میں تو بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے تھے، اللہ نمک ختم ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے دعا یقین کے ساتھ، کامل کے ساتھ، اور ہم پہلے اللہ سے ہی مانگتے ہیں، نہ کہ اپنے بازوؤں پر، اپنی کوششوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے اپنی کوشش کر لیں گے پھر آپ سے دعا کریں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آپ سے مدد لے رہے ہیں اور وہ شروع میں جب ہمیں تکلیف پہنچی ہے، شروع وقت میں ہی ہم آپ سے طلب کریں گے اس تکلیف کا حل، اس پرابلم کا سلوشن اسی وقت میں حاصل کریں گے۔ تو دعا یقین سے ماننا چاہیے، یقین اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ضرور دے گا ہمیں۔ پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگنے میں شروع میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجنے کے بعد جو دعا کر رہے ہیں وہ خود کے لیے دعا کرنا چاہیے، اس کے بعد رشتہ داروں کے لیے دعا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ یہ دعا کے آداب ہیں جن کی وجہ سے دعا قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ اور دعا کی قبولیت کی 3 کیفیت ہے۔ ایک تو دعا اس وقت قبول، یعنی جب جو حاجت ہم مانگ رہے ہیں، جو ضرورت ہم مانگ رہے ہیں وہ پوری کر دی جاتی ہے، قبول کر دی جاتی ہے، یا اس کے بدل ہمارے اوپر آنے والی مصیبت کو ہٹا دیا جاتا ہے اس دعا کے بدل۔ دعا کی 3 کیفیت ہے۔ اگر ایک دعا ہم مانگ رہے ہیں، یعنی اب میں مانگ رہی ہوں یا اللہ میری بچی کو جو بھی طبیعت خراب ہے اس کو ٹھیک کر دے، تو یا تو میری بچی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، یا اس پر بڑی مصیبت آنے والی ہوتی وہ نازل ہونے والی ہو تو وہ ٹل جائے گی، یا نہیں تو یہ دعا ہمارے آخرت کے لیے ذخیرہ کی جائے گی۔ جب ہمارے نامہ اعمال تولا جائیں گے تو ایک چیز لا کر رکھ دیں گے ہمارے میزان میں، جس سے ہمارا میزان کا پلڑا جو ہے نا بھاری ہو جائے گا۔ تو بندہ پریشان ہو کے اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ نیکیاں تو کہاں سے آئی، میں نے نہیں کی،
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ نیکیاں ہیں جو تمہاری قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو جب بندہ کہتا کاش میری کوئی نیکی قبول ہی نہیں ہوتی، یہ خواہش کرتے میزان کے وقت، یعنی اللہ تعالیٰ ایک دعا ہم کر رہے ہیں تو اس کے 3 رزلٹ ہے۔ ہمارا کچھ نہیں جا رہا، ہم دعا کر رہے ہیں تو ہمیں بدلے میں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، یا تو ہماری دعا فوراً قبول ہو رہی ہے، یا اس کے بدلے ہم پر آنے والی مصیبت کو ٹال دے رہے ہیں، یا ہمارے لیے وہ دعا آخرت میں ذخیرہ کی چلی ہے۔ تو ہم دعا کریں گے اس یقین سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اس کے سوا کوئی قبول کرنے والا ہے ہی نہیں، یہ یقین ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم غفلت سے غافلوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اب ہم دعا کر رہے ہیں اور ہمارا دل کہیں اور ہے، ہم ہاتھ اٹھا کر پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی، ایسا پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا دل اس دعا میں نہیں ہے، ہم صرف غفلت سے دعا کر رہے ہیں، تو ایسی دعا بالکل بھی قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے ایسی دعا۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول ہونے کے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ دعا جب بھی کریں گے ہم بیٹھ کر تو یہ ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں کسی کا کچھ جا رہا ہی نہیں ہے، اور یہ نہ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، ہم کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مستحب ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ چیز، لیکن بغیر وضو کے ہم چلتے پھرتے بھی دعا کر سکتے ہیں، اور یہ دعا کرنا ہمارا عبادت میں شامل ہو رہا ہے، اس سے ہم کو دعا کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور رمضان کیونکہ یہ ماحول ہی ایسا ہے، شیطان بند رہتا اور گھر میں تمام ماحول رہتا ہے کہ عبادت کر جائیں، کچھ ایسا کر جائیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، کیونکہ ہم اول روز سے وہ حدیث سنتے ہوئے آئے ہیں کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا تو وہ کیا ہوگا میری ماں و بہنوں؟ اس پر اللہ کے رسول اور اللہ نے لعنت فرمائی ہے، وہ اس سے مطلب یہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے ہماری بخشش ہے، ہم کو یہ مبارک مہینہ ملا ہے، اس میں ہم دعائیں کریں گے اور اپنے بخشش کروائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی بخشش عطا فرمائے، بخشش فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جو بھی لرزشیں ہو جاتی ہیں ان سے معاف فرمائے، اور ہمارے روزوں کو قبول عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہدیہ بھی ہوتی ہے، دعا ہدیہ بھی ہے، یعنی کسی کو تحفتاً بھی دے سکتے ہیں، یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے معلوم ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے خوش ہوتے تو ان کے حق میں دعا فرمایا کرتے تھے، جیسے بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے کہ مجھے مشورہ دیجئے کہ ہم جنگ کریں نہ کریں، تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جو کہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے جیسا موسیٰ کے لوگوں نے کہا آپ جائیں اور اللہ آپ لڑیں، آپ اور آپ اور آپ اور آپ جانیں اور آپ کا اللہ لڑے، ہم تو نہیں لڑنے والے، ہم یہ نہیں کہیں گے بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ان کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوتے اور ان کے حق میں دعا فرماتے۔ تو یہ چیز بھی ہے کہ دعا ہم تحفتاً بھی دے سکتے ہیں، جب ہم کسی کو کوئی اچھی چیز پیش کرنا چاہیں تو ہم دعا بھی دے سکتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار بھی ہے۔ انبیاء کرام اور اہل ایمان دعوت کے حق کے راستے میں بڑی بڑی کٹھن آزمائشیں اور مصیبتیں آتی تھی، تب اہل ایمان ظالموں سے بچنے کے لیے دعا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرماتا تھا اور ان کی دعا قبول کرتے تھے، ان کی اپنی مدد پہنچاتے تھے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے۔ یعنی ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ سب لوگ اپنے لیے دعا کرتے، ان پر آنے والی مصیبتوں کے لیے اللہ سے مدد کے لیے دعا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مدد عطا فرماتے تھے۔
ہمیں تمام امیوں کے واقعے معلوم ہے کہ ان پر جب بھی مصیبت آتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں. تو یہ ہم پر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل، ایک کا واحد حل کیا ہے؟ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. اور ہم میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی دعا قبول نہیں فرماتے. یعنی جو بھی بندے ہیں، جو بھی نیک کام کرتے ہیں، صرف ان کی دعا قبول کرتے ہیں. ہم گنہگار بندے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں کرتے. یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہیں ان کی ہی دعا ہوتی ہے. صرف نیک لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، برے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں. شیطان سے بڑھ کر ملعون کون ہے؟ شیطان تو صرف اللہ سے کہہ دیتے ہیں، اللہ کا کھلم کھلا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی. پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے تاکہ میں تیرے انسانوں کو گمراہ کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کی دعا بھی قبول کی ہے. اس شیطان جس کو اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا ہے، جنت سے بے دخل کر دیے تھے، قیامت کے لیے وہ ملعون ہی رہے گا، اس کو معافی نہیں ملے گی. اس شیطان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے. تو یہ غلط فہمی کہ گنہگار لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو نیک لوگوں کی دعا ہوتی ہے ان کی ہی قبول ہوتی ہے، یہ غلط فہمی نکالنا ہے. ہمیں توبہ کرنا ہے اپنے گناہوں کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے والے پسند ہے. پھر یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ نیک لوگوں کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ تعالیٰ کو حق ہے، اللہ تعالیٰ جس کی دعا چاہے سنتے ہیں، جس کی دعا چاہے رد کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ میری امت 3 طریقے سے ہلاک نہ ہو جائے. یعنی وہ ایک دم سے بجلی یا سیلاب آ کر جیسے دوسرے قوم تباہ ہو گئے تھے، اس طریقے سے میری قوم تباہ نہ ہو. پھر سیلاب کے ذریعے سے تباہ نہ ہو، ایک دم سے میری قوم کو وینش نہ کر دینا اللہ تعالیٰ. یہ دعا کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دعا کرے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑے، یعنی قوم کے لوگ آپس میں، مسلمان آپس میں نہ لڑے. تو اللہ تعالیٰ ان کی 2 دعائیں قبول کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا رد کر دیتے یہ کہہ کر کہ نہیں، مسلمان آپس میں لڑیں گے. تو اللہ کو حق ہے، وہ جس کی دعا چاہے قبول کرتا ہے، جس کی دعا چاہے رد کر دیتا ہے. اسی طرح نوح علیہ السلام بھی کہتے ہیں، جب وہ کشتی بنا کر جاتے ہیں اور ان کا بیٹا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور میرے گھر والوں کی حفاظت فرما. تو جب ان کا بیٹا پہاڑی پہ رہتا اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں اسے کشتی میں آنے کے لیے کہتے ہیں، جب یہ 2 باپ بیٹے کی بات چل رہی ہوتی ہے کہ ایک موج آ کر لے ڈوبتی ہے، تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ بیٹا میرے خاندان میں سے تھا، میرے گھر والوں میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم جاہل نہ بنو نوح، یہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں تھا. تو نوح علیہ السلام توبہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ، آپ جو کہتے ہیں وہی بہتر ہے. اس طریقے سے انبیاءوں کی دعا بھی رد کی گئی ہے. تو یہ عقیدہ رکھ لینا، کوئی نیکوکار دکھ گئے، کوئی دین کا کام اچھا کر رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بڑے نیک ہیں تو ہم ان سے دعا کر لیے کہنا بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہو جائیں. یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، یہ صحیح نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، مگر یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کی دعا ضرور قبول ہوگی، یہ صحیح نہیں ہے. دعا تقدیر بھی بدل سکتی ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تقدیر کیا ہے؟
یعنی اللہ تعالیٰ اپنی علم کے بدولت بندوں کی قدر رکھ دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لکھا ہوا ہے، تقدیر میں لکھی ہوئی چیز دعا کے سوا کوئی بدل نہیں سکتے. سوری سسٹرز ڈسٹربنس کے لیے. میری آواز آ رہی ہے؟ میم ساؤنڈ نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی میم. جی. یعنی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو ہونا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اب دعا کرنے سے کیا حاصل، اب دعا کیا کرنا، جو بھی تقدیر میں لکھے ہے وہ تو ہونے والا ہی ہے، وہ ملے گا، جو تقدیر میں نہیں ہے وہ نہیں ملے گا. تو یہ چیزیں بھی، یہ اس طریقے کا گمان رکھنا بھی صحیح نہیں ہے. دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے کسی کی تقدیر بدلنے پر. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پر پورا قادر ہے کہ یہ فیصلے بدلے. یہ بات ہم لوگوں کو کس طریقے سے پتہ چل رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعاؤں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض فیصلوں کو یقیناً بدلتے ہیں. دعائے قنوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ہیں: وقنی شر ما قضیت، مجھے اس برائی سے بچا لے جس کا تو نے فیصلہ کیا. دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء، یا اللہ ہم برے فیصلے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں پہلے سے کیے ہوئے فیصلوں کو بدلنے پر قادر نہیں تو ان دعاؤں کے الفاظ بالکل بے معنی ہو جاتے، بے مقصد ہو کر رہ جاتے. تو ان الفاظ سے صاف اور سیدھا مطلب یہی نکلتا ہے کہ دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدلتے ہیں. تو یہ تو تھی دعاؤں یعنی کس کی دعا قبول ہوتی ہے اور دعا کی اہمیت کیا ہے. اب ہم اس بارے میں پڑھیں گے جن اوقات میں دعا قبول کی جاتی ہے. اور دعا کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب پہلی جو چیز عبادت کے طور پر سکھائی گئی تھی وہ کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کو پہلی جو چیز سکھائی گئی تھی وہ کیا تھی؟ دعا تھی. اللہم انی ظلمنا انفسنا، یہ وہ دعا تھی جو آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی. یہ عبادت ہی ہے. یعنی دعا کی فضیلت ہم کو معلوم ہو رہی ہے، دعا کس طریقے سے ہم کو کرنا چاہیے یہ معلوم ہو رہا ہے. اس وجہ سے دعا کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے ان باتوں سے. وہ اوقات کیا ہے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہے؟ رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے. جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتے ہیں: ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے جو مغفرت چاہ رہا مجھے عطا کروں. تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند بنانے کے لیے ان اوقات کو اچھے سے یاد رکھ لے، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی: باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، مسافر کی دعا، اور روزے دار کی دعا. ایک حدیث میں آتا ہے مظلوم کی دعا. تو ان لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تو الحمدللہ یہ مبارک مہینہ ہے، ہم روزے دار ہیں، انشاءاللہ ہماری
دن بھر میں جب بھی ہم روزے کی حالت میں رہیں گے تو ہماری دعا قبول کی جائے گی. یہ رمضان میں فائدہ اٹھانے والی چیز ہے. یعنی ہم روزے سے ہوں گے، ہم روزہ رہیں گی اور ہماری دعا قبول ہوگی تو مواقع زیادہ ہے. روزے دار کی دعا، جب بھی روزے دار دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. یعنی صبح 5 بجے سے فجر سے جب ہم روزے کی حالت میں ہیں شام کے مغرب کی اذان تک، تو ہم روزے میں کتنی دعا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کتنے گھنٹے ہیں؟ ہم دعا کریں گے تو ہماری انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی. اور ہم سحر میں بھی اٹھتے ہیں، سحر کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں سحر میں. نارمل ڈیز میں شاید کبھی ہم اٹھ جائیں کبھی سو جائیں، لیکن رمضان میں پورے ماہ ہم باقاعدگی سے رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہتر موقع ہے دعا کرنے کا اور اپنی بخشش کروانے کا. پھر ہم روزے کی حالت میں دن بھر ہوتے ہیں تو ہم بیٹھ جائیں گے ایک جگہ پر، ایک سو ہو کر بیٹھ جائیں گے اور ہم دعا کریں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا. پھر روزے دار افطار کے وقت جو بھی دعا کرتا ہے وہ بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. کتنے مواقع ہیں ہمارے دعا قبول کروانے کی، ہماری بخشش کروانے کی، یا ہمیں جو نعمتیں چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی. صرف بخشش ہی نہیں مانگنا ہے، ہمیں آخرت بھی مانگنی ہے، ہمیں دنیا بھی مانگنی ہے. تو دن بھر میں کتنے مواقع ہیں جب دعا رد نہیں کی جاتی. روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. صبح سحر کے وقت آخری پہر جو دعا مانگتے ہیں، یعنی اس وقت میں دعا مانگی جائیں گی تو وہ دعا بھی رد نہیں ہوگی. پھر شام میں جب روزے دار افطار کرتا ہے، افطار کے وقت جو دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا بھی قبول ہو رہی ہے. ہم اپنی لسٹ بنا لیں دعاؤں کی اور اللہ تعالیٰ سے آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں. پھر دعا کب قبول ہوتی ہے؟ اذان اور اقامت کے درمیان. یعنی جب اذان ہو جائے اور جماعت سے نماز شروع ہو جائے، اس میں 5 سے 10 منٹ کا فرق ہوتا ہے، تو تب بھی دعا قبول ہوتی ہے. آواز کلیئر ہے سسٹرز؟ جی الحمدللہ. جی آواز کلیئر ہے. تو اذان اور اقامت کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے. آپ روزے سے ہیں، آپ دن میں نماز پڑھ رہے ہیں، روزے دار ہے، پلس اذان ہوئی ظہر کی، آپ نے دعا کی، اذان کے بعد کی دعا پڑھی، پھر روزہ اذان کے بعد کی دعا کی، پھر اپنے لیے کوئی دعا مانگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کتنے مواقع ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا منگوا سکتے ہیں. یعنی اور دعائیں نہ لمبی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بڑی بڑی دعائیں مانگیں یہ بھی ضرورت نہیں ہے. مختصر 2 ٹوک الفاظ میں جو رسول اللہ سے ثابت ہے وہ دعائیں مانگنی چاہیے ہمیں. بڑی بڑی لمبی دعائیں بڑھ کے مطلب ایسا پیراگراف ایک بنا کے اس کو مشکل سے لفظوں کو ہم سمجھ رہے نہیں، لیکن یاد کر کے رٹ کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل مختصر دعائیں کریں، جامع دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی گئی ہے، ان دعاؤں کو یاد کیجیے اور دل کی یقینی سے، دل کی حاضری سے، غافل دل سے نہیں، ایک دم موجودگی سے گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگیں گے. تو یہ ایک تو ہو گیا اذان اور اقامت کے درمیان. تو دن میں 5 وقت اذان ہو رہی ہے، ہم دعا مانگ سکتے ہیں. کتنے مواقع مل گئے ایک دن میں ہم کو. یہ تو روزے دار ہے ہم، لیکن ہر روز کا بھی یہی حال ہے، رات کے آخری پہر میں اذان اور اقامت کے درمیان. ان موقعوں کو ہم گوائیں گے نہیں. پھر جمعہ کے دن کی ساتھ، یہ بھی سب کو معلوم ہے نا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی. تو وہ ساتھ اللہ کے رسول نے انگلی کے اشارے سے بتایا وہ مختصر سے ہے، لیکن بہت سے علماء کا کہنا ہے وہ عصر سے مغرب کے درمیان کا ہے وقت. تو ہم روزے سے ہے، ہمارے پاس جمعہ بھی آ گیا اور ہم دعا بھی کر رہے ہیں. دین کی دنیا کے لیے دعا، اپنے بچوں کے لیے دعا، اپنے مرحومین کے لیے دعا، کیونکہ مرحومین کے لیے بھی دعا کرنا ہے نا. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ آخرت میں اپنے درجات بلند دیکھتا ہے. تو وہ ابو ہریرہ سے روایت ہے
ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں تو وہ بولتا ہے اللہ میں اپنے اعمال کرنے سے خاصی ہوں، یہ درجات کس طریقے سے بلند ہو رہے ہیں؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے نیک اولاد نے اس دعا استغفار کیا ہے تمہارے لیے، جس سے تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ ہمارے مرحومین ہیں، اگر ہمارے رشتہ دار میں کوئی اللہ نہ کرے کسی کے والدین وفات نہ ہو تو ان کے لیے دعا کرنے کا بھی یہ بہترین مواقع ہے۔ ہمارے بچوں کی فیوچر کے لیے بھی دعائیں کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی دین اور دنیا کی دولت سے علم کی دولت سے مالا مال کر دے، ان پہ دین کو ثابت قدم رکھ دے، ان کو ہر فتنے، ہر بلاؤں، ہر بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اس قسم کی تمام دعائیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس طریقے سے دعائیں اکٹھا کیجیں گے اور ان کو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ پھر آتی ہے جمعہ کے دن کی دعا، جمعہ کے دن کی ہوگی، وہ لوگ یعنی روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر باپ کی دعا بھی اولاد کے حق میں ہوتی ہے۔ باپ روزے دار ہیں، آپ اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ بھی قبول ہو رہی ہے۔ یہ بہت بہترین مواقع ہے ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے، اور دعا کریں گے ہماری قبول ہوگی تو بھی بہتری ہے، نہیں قبول ہو رہی تو ہماری بلا ہٹ جا رہی، نہیں قبول ہو رہی تو پھر آخرت میں ذخیرہ ہے جس کے ذریعے ہم یہ چاہتے کہ بندہ یہ چاہتا کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، اللہ کرے ایسا ہو، ایسا چاہتے تھے بندے۔ تو دعا کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں ہمارے لیے، کوئی نقصان نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم خشوع و خضوع سے اس طریقے سے مانگیں، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ بیمار ہے اور بالکل ہوپ نہیں ہے، تو جب دعا مانگنے کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس کیفیت سے ہر وقت دعا مانگنا ہے، اس کیفیت سے ہر وقت دعا مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے ہم لوگوں کو دعا کے ذریعے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت کروانا ہے۔ یہ ہو گیا کہ رمضان میں کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے اور کن اوقات میں دعا ہوتی ہے، اور بارش کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور بہت سے ایسے اوقات ہیں میں تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گی، یعنی رمضان میں جو ہمارے لیے فائدے مند ہے میں صرف اس پہ ہی بات کر رہی ہوں، ورنہ حج میں مینا کے رکن یمنی سے مقام ابراہیم کے بیچ میں بھی اگر آپ دعا کریں گے تو تب بھی قبول ہوگی۔ اس طریقے سے اور کئی جگہ مقام ہیں، اوقات ہے جن میں جیسے کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن میں رمضان کے مواقع سے صرف اتنا بیان کرنا چاہ رہی ہوں کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا دیکھیے، بارش اگر ہو رہی ہے تو بارش کے وقت دعا کیجیے، آپ روزے سے ہے تو دن میں کبھی بھی بیٹھ جائیں سکون سے ایک سو ہو کر اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کیجیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے کہ ان کے حالات بہتر ہو جائے۔ اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھائے، اللہ یہ رمضان ہمارا نا ایک دم نفع بخش رمضان ہو، یعنی یہ رمضان ہمارا اب تک کی زندگی کا بیسٹ رمضان ہو، یہ کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ پھر ہم نہ دعائیں کیا مانگے، دعائیں کیا مانگے، اوقات بھی ہم کو سمجھ میں آگے، اور دعا کو کن کی دعا قبول ہوتی یہ بھی سمجھ میں آگے، ہم دعا کیا مانگے، کون سی دعا مانگے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھ سے کچھ کلمات سکھائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ میم وائس نہیں جی آ رہی ہوں آواز، سوری۔ جی ایک عربی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سوری، ایک عربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے کچھ کلمات سکھائیے جو میں پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم. یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ اور پاک ہے. اللہ جو ساری کائنات کا رب ہے، برائی سے بچنے کی ہمت نہ کرنے کی قوت مگر اللہ غالب اور حکمت والے ہے کی توفیق سے. عرابی کہنے لگا یہ تو میرے رب کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وحدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق دے. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اللہم اغفر لی یعنی اغفر لی مجھے معاف کر دے، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، وحدنی مجھے ہدایت دے، ورزقنی اور مجھے رزق دے. رزق سے مراد صرف یہاں پر کھانا پینا نہیں ہے، یہ بہت وسعت والا معنی رکھنے والا ہے. یعنی بچوں کی صحت، لباس وغیرہ سب اس میں آتا ہے. صرف رزق سے یہ مراد نہ لے کہ یہ کھانا ہے، یعنی جو ہم کھاتے ہیں وہ یہ مراد نہ لے. یہ ایک دعا ہے. اور ایک جامع دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا بھی قرآن مجید کی دعا ہے، لیکن یہ جامع دعا ہے. اے اللہ مجھے دنیا کی بھلائی عطا کر اور آخرت کی بھلائی عطا کر. بھلائی میں نا سب آ جاتا ہے جو ہم نہیں سوچتے، ہمارے ذہن میں جو نہیں ہوتا. ہم اچھے کام کر رہے ہیں اور یہ ہم جو اچھے کام ہیں ہمارے، وہ اس کا تعلق، اس کی وجہ سے اللہ سے ہمارا تعلق بہتر ہوتا ہے، وہ بھی بھلائی ہے. ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں یا ہمارے پاس پیسہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ سے ہمارا تعلق بہتر ہو رہا ہے، یہ بھی بھلائی ہے. ہمارے بچے کچھ اچھا کر رہے ہیں تو یہ بھلائی نہ محدود نہیں ہے، صرف اچھا کام نہیں ہے، بہت وسعت والے معنی ہے. یہ جامع دعا ہے. اور یہ دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ دعا سکھائے. حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اسألوک العافیہ، یعنی اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألوک العافیہ. عافیہ میں نا ہر چیز آ جاتی ہے میری بہن. آپ کی صحت، آپ کی پریشانی، آپ کے شوہر کی پریشانی، آپ کی شوہر کی صحت، بچوں کی پریشانی، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. بچوں کی صحت، تمام جو امور جو ہم سمجھ نہیں سکتے، جو ہم سوچ نہیں سکتے، یہ بھی جامع ہے. دیکھیے مختصر ہے، اللہم انی اسألوک العافیہ، بس اتنی دعا ہے. لیکن یہ اس کے بہت جامع ہے، اس کے بہت سی چیزیں ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے. تو یہ بھی کامل دعائیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو نا دعا کرتے وقت اپنے گناہوں پہ نادم ہونا بھی پسند ہے. اگر ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے دعا کریں گے تو وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جیسے یونس علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، انہوں نے کیا کیا تھا، ان کے کلمات کیا تھے؟ ان کی دعا کے کلمات سب کو آتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی کے پیٹ میں رہ کر جب 40 دن تک یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، صرف یہی کلمات دہرائے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دے یا کچھ کر دے، بس یہی الفاظ دہراتے رہے. میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، بس تو پاک ہے اللہ تعالیٰ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ ہر عیب سے پاک ہے، صرف میں ہی اپنے نفس پہ ظلم کیا یا میں ہی اپنے جان پہ ظلم کیا ہوں، یعنی میری ہی گناہوں کی سزا ہے. یہ کلمات اگر ہم دعا میں پڑھیں گے، اس کے بعد ہم کو جو دعا چاہیے وہ بھی مانگیں گے تو دعا قبول ہوگی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا صرف یہی پڑھتے رہیں گے تو بھی انشاءاللہ بہتر ہے، یا یہ پڑھ کے آگے ہم کو جو دعا کرنی ہے وہ دعا کریں گے تو بھی دعا ضرور قبول ہوگی. یہ ایک چیز ہے. اور آپ یعنی
ہم گناہوں پہ نادم کر کے اپنے گناہوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے اظہار کرتے ہوئے بھی کریں گے تو وہ بھی دعا قبول ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنہ بھی نام لے کر ہم اگر دعا کریں گے تو وہ دعا بھی قبول ہوگی. یہ بہترین موقع ہے. اوقات بھی پتہ چل گئے، طریقے بھی پتہ چل گئے کہ کن الفاظ سے دعا رد نہیں ہوتی. دیکھیے دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی، یہ عقیدہ رکھ لے کہ ہم دعا کرنا چھوڑ دے رہے، اللہ سے مایوس ہو جانا یہ بھی کفر ہے نا، اللہ سے مایوسی کرنا بھی کفر ہے. اب ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے رمضان میں نا یہ تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے دل کی خوش و خضوع سے دعائیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جن سے دعا کر سکتے ہیں آپ، اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے نام میں یہ ہے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا ذل جلال والاکرام. ان ناموں سے اگر ہم دعا کریں گے تو یقینی طور پر دعا قبول ہوگی. اور ہے کہ دعا جب کر رہے ہیں اگر ہم شدت سے چاہتے ہیں وہ چیز پوری ہو جائے تو اس کو 3 بار دہراتے رہیں گے، 3 بار دہرائیں گے. یہ رسول اللہ سے بھی ثابت ہے. اور جب ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کو نا حیا آتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ بندے ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے اور میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں. حدیث کا مفہوم ہے یہ. اللہ غیور ہے، اس کو غیرت مند کہتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے کوئی تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس خزانوں میں کمی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگے اور میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں. امید کرتی ہوں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. جی ہاں، مرحومین کے لیے اگر دعا مانگیں گے نا تو ان کے لیے انشاءاللہ ابھی بتایا نا حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. جی یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ بھی استعمال کر کے ہم دعا مانگیں تو دعائیں قبول ہوگی. اور کچھ بول رہی انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو بھی اگر ہم ذہن میں رکھ کر، مصیبت کے وقت کی دعا ہے تو صبر کی اگر دعا ہے تو ایوب علیہ السلام کی دعا، اور اللہ نہ کرے کسی کو اولاد کی رحمت نہیں ہے، نعمت سے محروم ہے تو زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. اس طریقے سے انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے یقینی طور پر. دل کی دیکھیے غفلت والے دل سے نہیں، ہم دعا کر رہے ہیں اور ہمارا ذہن ہٹ رہا ہے تو یہ تو بالکل بات اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے. ایک دم اٹینٹیو ہو کر دعا کرنا ہے. تو قرآن میں نا 70 دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، اور احادیث میں جملہ 700 کے لگ بھگ دعائیں ہیں ایک اندازے کے مطابق. ان دعاؤں کو اگر ہم اپنی ہلو زندگی میں شامل کر لیں، ان دعاؤں کو ہلو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا. تو یہ رمضان کا موقع ہلو ہے، انشاءاللہ ہم ان سے ہلو فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے رمضان کو نفع بخش رمضان بنائیں گے. ఎవరు جی جی مریم، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے؟ جی میم، السلام علیکم میم. مرحومین کے لیے دعا مانگتے نا، مطلب ان کے بخشے تو جاتے وہ معلوم ہے، مطلب اگر ان کے گناہوں کی بھی معافی مانگے ان کے گھر والے تو کیا گناہ معاف کر دیے جاتے میم؟ ان کے مطلب انتقال کر چکے ہیں نا میم تو گناہ معاف کر دیے جاتے. اگر کوئی اور جی دعا ہاں. تو یہ ان کے دیکھیے حق میں. صدقہ جاریہ ہو گیا نا. اب ہم دعا کریں، اب اولاد ہے، نیک اولاد ہے، گناہ کر کے اللہ نہ کرے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا لیکن ان کی اولاد اتنی نیک ہو گئی ہے اور وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے والد کی مغفرت فرما دے، اللہ یہ کہ وہ شرک نہ کر رہے ہوں، ہے نا. شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اس کے سوائے جس گناہوں کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ بات ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ معاف کر دیتا ہے. تو
یہ صدقہ جاریہ بھی ہے ہمارے لیے. صدقہ جاریہ 3 ہے نا, کہ ہم جو علم سکھا کر گئے, نفع بخش علم, وہ لوگوں کو اگر کام آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. ایک اولاد جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا. اس سے بے شک انشاءاللہ ہمارے مرحومین کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اگر اولاد ان کے حق میں دعا کر رہی ہے تو ہمیں کرنی بھی چاہیے. اور ایک دعا بھی ہے والدین کے لیے, مختصر سی دعا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہم اگر بچوں کے سامنے زور سے ادا کریں تو ہم ہمارے والدین کے لیے کر رہے ہیں. اگر بچے دہرا دیے وہ ہمارے لیے ہو جائے گی, ہے نا. بچوں کو بھی ساتھ میں رکھے. اور ہمارے اس گروپ الرشدہ گروپ میں بھی نا بھیج رہے ہیں قرآن سے ثابت اور قرآن سے لی گئی دعائیں ربنا کی سیریز جو شروع کی گئی ہے, اس سے بھی فائدہ اٹھائے. دعاؤں کو یاد کیجیے اور دل سے مانگیے. جزاک اللہ خیر میم. جی یہ تھا مختصر. جی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا حیون یا قیوم برحمتک استغیث یا حیون یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم انی اسألک الجنہ و اعوذ بک من النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس ماہ رمضان کی تمام نعمتیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب عطا فرمائے. لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. جی سسٹر سوری میں ایک بات بتانا بھول گئی تھی کہ رمضان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے کوئی اسپیشل دعا تو نہیں بتائی تھی, لیکن سوائے اس کے کہ لیلۃ القدر اگر ہم پائیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں بتائی, کوئی لمبی چوڑی عبادتیں نہیں بتائی, فقط ایک چھوٹی سی دعا ہے جو شاید سب کو ہی آتی ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس میں تھوڑے لوگ کریم کا لفظ ایڈ کرتے ہیں, وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ بات بھی میں بولنا بھول گئی تھی, یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں گے. یعنی مختصر سی دعا ہے لیکن جامع دعا ہے. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو درگزر کرنے والا ہے اور تو درگزر کو پسند فرماتا ہے. بس میرے لیے میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے, یعنی مجھ سے درگزر عطا فرما. یہ چیز ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. حافظ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم آمین ویاک.